السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھیں گے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی خلق کو دیکھیں گے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے دیکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پراپر جو ہے وہ مزاجی کے حوالے سے دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کیسا تھا۔ تو ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، اور کمنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کو کتنے پرسنٹ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ بہت ہی عمدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی نرم لہجے سے، اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کبھی بھی کسی کے حوالے سے جو ہے وہ بری بات نہیں آئی، ہمیشہ انہوں نے جس سے بھی ملاقات کی اچھے اخلاق کے ساتھ کی، اچھے انداز سے کی۔ بلکہ قرآن دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کس طریقے سے بیان فرما رہا ہے کہ عمدہ اخلاق پر فائز تھے۔ عمدہ اخلاق سے مراد صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا ہنس بول لیں، بلکہ ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ کوئی اپنے آپ کو چینج کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ جو کافر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کیا کرتے تھے، یعنی جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے تو وہ فوراً جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ صحبت میں رہتے اور پھر جو ہے اسلام قبول کر لیتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا اخلاق اپنا لیں، ان کی طرح پولائٹ، ان کی طرح جو ہے وہ سافٹنس اپنے اندر لے آئیں۔ اگر کوئی کچھ کہہ بھی دیتا ہے نا تو اس کو نظر انداز کر دیں اللہ کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ اخلاقاً اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ یہی اخلاق ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملتا ہے، اور ہمیں اسی طریقے سے جو ہے وہ سب سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم اس طرح سے عمل کریں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آئیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کرتے تھے، صرف اپنوں سے ہی نہیں، غیروں سے بھی، اور ان سے بھی جن کو آپ نہیں جانتے ہیں، جن سے آپ ملاقات کرتے ہیں راستے میں یا کہیں پر بھی، ان سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت تھی وہ صرف بڑے لوگوں تک ہی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی نہایت شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، ان کے لیے بھی بڑے رحیم تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص بیٹھا تھا، اتنی دیر میں ہی حضرت حسن اور حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے پہلے حضرت حسن کو اٹھایا، انہیں پیار کیا، ان کا بوسہ لیا اور انہیں اپنی دائیں ران پر بٹھا لیا۔ اسی طرح پھر حضرت حسین کو کیا، تو وہ جو شخص پاس بیٹھا تھا اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل سے اگر اللہ تعالیٰ نے رحم نکال لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بچوں کے ساتھ نہایت شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ نو ڈاؤٹ بچے تنگ کرتے ہیں، بچوں کو کہیں کہیں ڈانٹنا اور سمجھانا مقصود ہوتا ہے، لیکن ہر وقت نہیں،
بچوں کو اچھی کمپنی دیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. بچوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا ماحول رکھیں کہ وہ آپ سے اکتائیں بھی نہ ہی آپ سے ڈریں ایک عزت کی حد تک، یہ اتنا نہ ڈریں کہ وہ آپ سے کچھ شیئر ہی نہ کر سکیں. بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ آیا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی نہایت شفقت کا اور رحمت کا معاملہ فرماتے تھے. جانوروں کے ساتھ بھی بہت ہی عمدہ سلوک کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آتے. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے جانور جو ہیں وہ اپنے مالک کی شکایت کیا کرتے تھے کہ یہ یعنی کہ میرا مالک جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ وہ فیل کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی تکلیف کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے مالکوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائیں. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہایت ہی نرم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی کے ساتھ سخت اور اکڑ کے ساتھ نہیں پیش آتے تھے، بلکہ نہایت ہی عاجز انداز سے، نہایت ہی پولائٹ وے میں کسی سے بات کیا کرتے تھے، اچھے طریقے سے پیش آیا کرتے تھے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو لے کر چلیں. اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو وہ پورے کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہی ہے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اخلاق بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن پڑھو، قرآن پورے کا پورا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال احوال پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مشعل راہ بنا کر بھیجا ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو فالو کریں. فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنی لائف کو سپینڈ کریں، تاکہ قیامت کے دن ہم ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پی سکیں، تاکہ قیامت کے دن جب ہم انہیں ملیں تو ان کے ایسے امتیوں میں سے ملے جو ان سے بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے اور ان کے فٹ سٹیپ کو فالو کیا کرتے تھے. بھی ممکن ہے نا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں گے، وہ کس طرح قرآن کو پڑھ کر، حدیث کو پڑھ کر، ان کی سیرت کی بکس کو پڑھ کر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں. عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا، عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا جب تک انسان خود نہ کرنا چاہے. انسان اپنی مرضی کے سارے کام کر لیتا ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے نا تو تھوڑا سا ڈگمگا جاتا ہے. جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے دوسروں کے ساتھ بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لیں. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورے گی، اور ہم اپنے رب کے ہاں سرخرو اور کامیاب بھی ہو جائیں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان سب باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس کو شیئر کریں گے صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ آپ کے ایک کلک سے جو لوگوں تک پیغام میں پہنچانا چاہ رہی ہوں وہ ان تک پہنچے اور لوگ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنا شروع کریں، تاکہ وہ بھی ان کی بھی زندگیاں سنوریں اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے وہ سرخرو ہوں، اللہ رب العزت کے قریب سے قریب تر ہوتے جائیں. میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور لائک کریں اور شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.